رونما ہونے والا تھا، معلوم ہے معاملہ کتنا لمبا ہو جاتا تھا اور قبائل آپس میں لڑ مر کر کے ختم ہو جاتے تھے۔ ایک ہوشیار آدمی نے یہ کہا کہ لڑتے کیوں ہو، ایسا کرو کہ کل صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ سے نکلتا ہوا نظر آئے اسی کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، پنچ بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم مان لیں گے۔ لوگ راضی ہو کے کہا ٹھیک ہے۔ صبح سب سے پہلے جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آج تو آدمی رات بھر جاگتا ہے اور صبح سو جاتا ہے، کتے یہی کرتے ہیں، رات بھر جاگتے رہتے، پکار لیتے رہتے، چلاتے رہتے، اور جیسے فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے سب سو جاتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھا کرتے تھے، سب سے پہلے اٹھتے تھے، سب سے پہلے آپ کو آتا ہوا دیکھا گیا، کہا ہذا الصادق الامین رضیناہ، ارے یہ تو صادق اور امین ہے، سچے اور ایماندار ہے، ہم ان کو صادق اور امین پکارتے، ہم راضی ہو گئے ان کے اوپر، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ اب بتائیے کتنا نازک مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلے کو سلجھانا ہے، ایک پنچ کی حیثیت سے دیکھیں، آج ایک پنچ جب بیٹھتا ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں غیر جانبداری کر بیٹھتا ہے۔ یہاں دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی آزمائش کا موقع تھا، خون خرابہ ہونے والا تھا، ایک پنچ کی حیثیت سے آپ نے اس طریقے کا فیصلہ کیا کہ وہ فیصلہ خود بتا دے رہا ہے کہ آپ انسان کامل تھے اور ایک نبی ہی اس طریقے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، ایک بڑی چادر لائی گئی اور آپ نے کہا کہ تمام قبیلے کے لوگ اس چادر کو پکڑ لیں، اور تمام قبیلے والوں نے اس چادر کو پکڑ لیا۔ آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھ دیا اور کہا کہ اب سب چادر پکڑ کر کے وہاں لے چلو جہاں پر یہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ سب قبیلے کے لوگ چادر کو پکڑ کر کے وہاں اس کے اصلی مقام تک لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں سے پتھر کو نکال کر کے اس کو اس کی اصلی جگہ پر رکھ دیا، لگا دیا۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا خون خرابہ جو ہونے والا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آپ کا یہ حکیمانہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک بہترین پنچ بھی تھے، ایک بہترین حکم بھی تھے، اور ایک بہت ہی نازک موڑ کے اوپر ایک بہترین فیصلہ کرنے والی شخصیت تھی۔ اور آپ تو وہ مبارک ہستی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا، دیکھیے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک تعالی نے یا کہہ کر کے نہ پکارا ہو۔ دیکھیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وما تلک بیمینک، یا موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ جتنے انبیاء کرام ہیں سب کو یا کہہ کر کے پکارا، نام لے کر کے، نام کے ساتھ یا ہے، لیکن پورا قرآن دیکھ ڈالیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یا نہیں لگایا ہے، صفت کے ساتھ لگایا ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی کے لپیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، بڑے پیارے انداز۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کی قسم کھائی ہے جس پر نبی چلا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اس سرزمین کی جس سرزمین کے اوپر آپ کے قدم پڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یوں تو جتنے انبیاء آئے سب انبیاء تھے، جتنے رسول آئے رسول تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت مسلم کی ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میرے اوپر قبر پھٹے گی، یعنی اپنی قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ۔ اور حضرت انس کی روایت ہے مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرأ باب الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ اپنے امتیوں کے اعتبار سے ہوں گا، یعنی میری امت سب سے کثیر تعداد میں ہوگی اور میں وہ ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، یعنی آپ جنت کا دروازہ پہلے کھٹکھٹانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ غور کیجئے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، ایک نام کیا ہے؟ احمد، انجیل میں آپ کا نام احمد ہے، ویسے آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا، غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈال دی گئی کہ آپ کا نام احمد آپ کی ماں نے رکھا اور دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ ذرا محمد اور احمد کے معنی دیکھ ڈالیے۔ محمد کے معنی ایسی ذات، ایسا شخص جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی تعریف فرمائی ہے، یہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل گواہی دیں گے کون سے لوگ آپ پر ایمان لائے اور کون سے لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے تکذیب کی اس پر بھی گواہی دیں گے اور جنہوں نے آپ کی بات کو مانا اس کی بھی گواہی دیں گے، اس وجہ سے آپ شاہد ہیں۔ وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والے، جو ماننے والے ان کو جنت کی خوشخبری دینے والے، وہ نذیر، اور آپ ڈرانے والے۔ ڈرانے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈرانا، کسی سے خوف زدہ کرنا نہیں، برے نقصان سے لوگوں کو آگاہ کرنے والا، یہ مطلب ہے نذیر کا۔ عام طور پر لوگ اس کا مطلب ڈرانے والا لیتے ہیں، ڈرانے والا نہیں، لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کرنے والا، برے نقصان سے آگاہ کرنے والا نذیر کہلاتا ہے۔ تو آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، وہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، وہ سراج منیرا، اور روشن چراغ ہیں۔ روشن چراغ کا مطلب کیا؟ دو مطلب ہے اس کے۔ آپ کو سراج منیرا کہا گیا، سراج منیرا سورج کو بولتے ہیں۔ غور کیجئے جب سورج نکلتا ہے تو سارے تارے چھپ جاتے ہیں، ہوتا نہیں؟ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کو جب نبی بنایا گیا تو تمام انبیاء کرام کی شریعتیں گم ہو گئی، جیسے سورج کے نکلنے پر تمام تارے گم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب نبی کی بات آ جائے تو تمام محدثین، تمام ائمہ کرام، تمام بزرگوں کی باتیں تاروں کی طرح گم ہو جانی چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب سورج آ گیا تو پھر تاروں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو چھپ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سراج منیرہ کی ہے، سورج کی ہے، اور سراج کہا گیا چراغ۔ ایک سورج سے کئی سورج نہیں جلتے، آپ کو چراغ کہا گیا، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر کے اٹھے، توحید کا چراغ آپ نے روشن کیا، اور اس توحید کے چراغ سے لاکھوں لوگوں نے اپنے چراغ روشن کیے، اس طریقے سے پوری دنیا روشنی میں نہا اٹھی۔ اور آپ کا سب سے بڑا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا کام، اللہ اکبر، سب سے بڑا کام تو یہ ہے توحید کو غالب کرنا، توحید کو غالب کرنا اور شرک کو مغلوب کرنا، یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس کارنامے کی وجہ سے جانتے ہیں دنیا کو کیا ملا؟ میں ایک نقطہ بتا دیتا ہوں۔ جب تک لوگ شرک میں مبتلا تھے تب تک مظاہر پرستی کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، دنیا کے ہر چیز کی پوجا کرتے تھے۔ تو آبجیکٹ آف ورشپ تھی یہ چیز، پوری دنیا آبجیکٹ آف ورشپ تھی، پوجا کی چیز تھی دنیا، جب تک لوگ شرک کرتے تھے۔ اور جب آبجیکٹ آف ورشپ تھی، پوجا کی چیز تھی، تو تحقیق کیسے ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کو مغلوب کیا تو یہ کائنات کی ساری چیزیں آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہو گئی۔ اللہ اکبر، تب سائنس آگے بڑھی ہے، ورنہ لوگ جب پوجا ہی کرتے رہتے احترام اور اس کی تحقیق نہیں کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو غالب کیا، شرک کو مغلوب کیا، تو جب تک چیزوں کی پوجا ہوتی تھی تب تک دنیا کی تمام چیزیں آبجیکٹ آف ورشپ تھیں، یعنی پوجا کی چیزیں۔ لیکن جب شرک مغلوب ہوا تو دنیا کی تمام چیز آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن شروع ہوا، تحقیق شروع ہوئی، اور دنیا اب اس منزل میں پہنچ گئی ہے، اس مرحلے میں پہنچ گئی ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔
توحید کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ. توحید نے تحقیق سکھائی ہے. شرک ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ پابندی لگاتا ہے تحقیق پر. ایسے ہی تقلید کا حال ہے. تقلید بھی تحقیق کے خلاف ہے. اسی طرح توحید بھی یہ جمود کے خلاف ہے. توحید جب آئی تو انویسٹیگیشن شروع ہوا. پوری کائنات جو ہے آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہو گئی. لیکن جب تک توحید نہیں آیا تھا تب تک یہ پوری دنیا آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی. بتائیے توحید نے انسانیت کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اور یہ پیغام لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر. آج ہر شخص کو اقتدار ملتا ہے اور وہ چین کی بنسی بجاتا رہتا ہے. اسے دوسروں کی فکر نہیں ہوتی, نہ اپنوں کی نہ غیروں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک بڑی پیاری صفت بیان فرمائی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کتنی صفت بیان کی ہیں. ایک صفت تو یہ رسول من انفسکم, تمہارے درمیان سے ایک نبی آیا, ایک چیز. دوسرے حریص علیکم, حرص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں پوری طاقت لگا دینا, اسی کا نام حرص ہے. یعنی رسول اپنی پوری طاقت لگا دے رہے ہیں تاکہ تم برے راستے سے ہٹ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ. اللہ اکبر. پوری طاقت لگا دے رہا ہے نبی. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ امت کے کتنے خیر خواہ تھے. اور آخر میں فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم, تم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو درد میرے نبی کو ہوتا ہے. انتم سے مراد چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے مسلم ہوں, کوئی بھی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو درد میرے رسول کو ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. یہ تو اس شعر کے مصداق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کانٹا چبھے کسی کو تکلیف ہو, کانٹا کسی کو چبھے تکلیف کسی کو, اس کا مطلب سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور بیان کی گئی, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہا اور نبی کو رؤوف الرحیم کہا. رؤوف الرحیم, اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہا اور نبی کو رؤوف الرحیم کہا. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اپنے کو رب العالمین کہا, قرآن کو ذکر للعالمین کہا, کعبہ کو ہدی للعالمین کہا اور اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہا. الحمدللہ رب العالمین, اپنے آپ کو رب العالمین کہا, ذکر للعالمین قرآن کو کہا, ہدی للعالمین کعبہ کو کہا, اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. بتائیے درد تکلیف کسی کو ہو, محسوس کوئی کرے. بتائیے ایسا کوئی حکمراں اور ایسا کوئی با اقتدار اور صاحب منصب آدمی تاریخ انسانیت میں کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ اس اعتبار سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ مین ہے کہ انسان کامل ہے. یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک مختصر سا تذکرہ. میں پریشان تھا کہ شروع کہاں سے کروں, اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا وسیع ہے کہ ایک ہی پہلو کے اوپر اگر زندگی بھر کوئی گفتگو کرے تو تحقیق کا حق نہیں ادا کر سکتا. بس یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں میری زبان سے نکلوائی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے اور توفیق دے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کریں. اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں قبریں ہوں وہاں مسجد کی جگہ تھی یا قبرستان کی؟
اگر جگہ قبرستان کی نیت سے لی گئی ہے اور وہاں کوئی مردہ دفن کر دیا گیا تو اب ایسی جگہ کے اوپر جتنی زمین قبرستان کے لیے ایکوائر ہوئی ہے جہاں تک قبرستان کا ایریا ہے مسجد بنانا ناجائز ہے. اسی طرح اگر کوئی جگہ مسجد کے لیے لی گئی ہے تو جہاں تک مسجد کا ایریا ہے وہاں تک کوئی قبر بنانی جائز نہیں ہے. مسجد کی جگہ میں قبر اور قبرستان کی جگہ میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے کبھی مسجد کے اندر قبر بنا دی گئی ہو اور وہ جگہ مسجد ہی کے لیے لی گئی تھی تو اب مجبوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے، اور اگر وہ قبر دائیں یا بائیں یا پیچھے ہے نماز پڑھ لی جائے. سامنے کوئی قبر نہیں ہونی چاہیے جو دکھائی دے، دیوار اٹھا دینی چاہیے. اس کی ایک شکل یہ ہے سامنے قبر دکھائی نہ دے. اولن تو یہ چیز ہی ناجائز ہے کہ مسجد میں قبر بنائی جائے اور قبرستان میں مسجد بنائی جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے بن گئی ہے، کبھی لوگ جہالت کی وجہ سے بنا دیے ہیں لیکن جگہ مسجد کی تھی اور لوگ نماز پڑھتے رہے ہیں، تو اب صورتحال وہی ہوگی کہ دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس کے بعد اس میں نماز جاری رکھی جائے. نماز پڑھی جا سکتی ہے اس صورت میں. کل محرم کی 10ویں تاریخ ہے، کیا ماتم حسین کرنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے 10ویں محرم کا تعلق امام حسین سے ہے ہی نہیں. وہ ایک اتفاق ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو آپ کی شہادت کا حادثہ پیش آیا، لیکن یہ 10ویں محرم کا معاملہ اور اس کا کوئی تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. یہ مہینہ پہلے ہی سے محترم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں. 3 الگ ترتیب ہیں، ذیقعد، ذوالحج، محرم، اور ایک آگے چل کر کے ہے رجب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محترم قرار دیا ہے. اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا جائے. اس مہینے کے اندر شراب، بدکاری، اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا اور خرافات، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ اس کی حرمت برقرار رہے. اسے محرم کیوں بولتے ہیں؟ محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے یہ مہینہ، اس کا احترام کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے. اور حدیث پاک میں صرف اتنا آتا ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9، 10 یا 10، 11. 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیجئے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیجئے. اور رہا ماتم حسین، اولن تو ماتم کرنا ہی منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گال پیٹے اور اپنا گریبان پھاڑے. من شق الجیوب و ضرب الخدود، اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنا سینہ پھاڑے، ایسا آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی جہاں تک آدمی کے مرنے کی بات ہے، 3 دن سے زیادہ مرد کے لیے سوگ نہیں ہے اور عورت کو 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہے. بس ماتم کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے. ماتم حسین سے یا کسی بھی قسم کے ماتم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب بدعات و خرافات ہیں، یہ شیعوں کی ایجاد ہے. اجتماعی طور پر دعا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ایک سوال آیا ہے، should we greet a man with 1 hand or 2 hands؟ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے یا 2 ہاتھ سے؟ یہ سوال ہے. یہ تو کوئی خاص سوال نہیں ہے، یہ تو بہت اٹ از اے فیمس کوشچن.
کوئی خاص سوال نہیں ہے. تحقیق یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے، ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ. اس ٹوباکو بزنس ایز لافلی اور لافل اور ان لافل. تمباکو کا بزنس درست نہیں ہے، ان لافل ہے. اس لیے کہ اگرچہ اس میں نشہ نہیں لیکن فطور ہوتا ہے. فطور جس کی عادت نہیں کھانے کی، اگر کھا لے تو دماغ چکرا جائے گا. اور حدیث میں آیا ہے نشہ آور چیز بھی اور فطور میں مبتلا کر دینے والی بھی، جیسے الٹی ہونے لگے، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. اعتراض کرنا چاہیے اس سے. قصر کتنے میل پر جائز ہے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجئے. دیکھو قصر کی جہاں تک بات ہے، آدمی اپنے ایریے سے نکل جائے، اپنے مقام سے جہاں وہ رہتا ہے اس ایریے سے نکل جائے تو قصر شروع کر دے. جتنے دن سفر میں ہے قصر کرتا رہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے. صحیح یہی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ 12 کلومیٹر ایسا جائے، یا اس طریقے سے، یا اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی 19 دن پر ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی دور پر ہے. بعض لوگوں نے دوری کا بھی اندازہ لگایا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ایریے سے باہر نکل گیا گاؤں سے اور سفر کے ارادے سے نکلا ہے تو عام حدیث جو ملتی ہے وہ ثلاثت و فراسخ کی ملتی ہے. مسلم کی روایت 3 فرسخ، اور 3 فرسخ بعض لوگوں نے کہا کہ 24 کلومیٹر، یا بعض لوگوں نے تقریباً 16 یا 17 کلومیٹر تک بتایا ہے. لہذا آدمی 16-17 کلومیٹر یا 24 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے، قصر کرے. 3 فرسخ کا اندازہ لگایا. مسلم شریف کی روایت. In the QTV program, anchor said that there is no evidence of putting hands on the chest in namaz. It is not right. It is not right. It is not correct. Wrong. صحیح نہیں ہے یہ. اس نے یہ کہا ہے کیو ٹی وی پروگرام میں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی نماز میں کوئی ثبوت نہیں ہے. غلط بولا ہو، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. کئی روایتیں اس تعلق سے ہیں. دیکھیے جماعت میں جانا چاہیے 40 دن کا چلہ. یہ دیکھیے اولاً جماعت کا جو مطلب ہے، جماعت لے کر کے آپ جا سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہیں. شرائط یہ ہے کہ آپ تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہیں. تبلیغ آپ کریے قرآن اور حدیث کی. اگر اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے آپ کچھ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہیں قرآن و حدیث پر خود عمل کرنے کی غرض سے، ان کو عمل کروانے کی غرض سے، یا لوگوں کو کچھ بتانے کی وجہ سے، شرط یہ ہے کہ گھر پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے، آپ کے دھندے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، آپ کے بال بچوں کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، تو آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو لے جا سکتے. شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث لوگوں کو بتائیں، جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے. اور 40 دن کا جو زمانہ متعین کر کے، 40 دن کی مدت متعین کر کے جانا، یہ 40 دن کی جو عدد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 40 دن کا جو معاملہ ہے اس عدد کو نہ رکھا جائے، اس عدد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جہاں تک جماعت لے جانے کا مطلب جماعت لے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی تبلیغ ہو اور 40 دن کا کوئی تعین نہ کیا جائے. جس کے پاس جتنی وسعت ہو اس انداز سے تبلیغ کرے. طریقہ کیا ہے تبلیغ کا پوچھا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا، جیسا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو. اس کے بعد واہلیکم، اپنے گھر والوں کو دیکھو. 2 اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب لوگوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو. اس کے بعد پھر شہر والوں کو دیکھو، لتنذر ام القری ومن حولھا، پھر گاؤں کو دیکھو، پھر گاؤں کے اطراف کو دیکھو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پھر اب شہر کے باہر نکلو. یہاں عالم یہ ہے کہ گھر سدھرا نہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے. تو تبلیغ کا جو طریقہ قرآن حکیم نے بتایا وہ یہ ہے.
اور کس چیز کی تبلیغ کی جائے وہ بھی بتا دیا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اس کی تبلیغ کیجیے. اور طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنا، پھر اپنے اہل و عیال، پھر اس کے بعد قریبی لوگ، دوست لوگ اور آپ کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد گاؤں، پھر گاؤں کے اطراف، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا. یہ ترتیب ہے. یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت زینب اور حضرت صفیہ یہ ایک سفر میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ بیٹھ گیا، چل نہیں رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ اپنا ایک اونٹ تمہارے پاس ہے فاضل، وہ دے دو. انہوں نے کہا میں یہودی عورت کو اونٹ تھوڑی دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے اور تقریباً 3 مہینہ تک ان کے گھر نہیں آئے. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک آپ نہیں آئے، میں نے جو ہے وہ کھٹیا جو تھی، سریر مانے کھٹیا، وہ کھٹیا جس پر آپ آ کر کے بیٹھتے تھے میں نے کھڑی کر دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. ایک دن میں دوپہر کے وقت پردے کے پیچھے سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک سایہ نظر آیا. سایہ میں نے دیکھا کہ یہ سایہ کس کا ہے. نظر اٹھایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے. حضرت زینب فرما رہی کہ پہلے میری نگاہ سایہ کے اوپر پڑی، اس کے بعد جب میں نے نگاہ اٹھایا تو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. جو لوگ مانتے سایہ نہیں تھا وہ غلط موقف پر ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. کیا ویڈیو اسلام میں جائز ہے؟ دیکھو بعض لوگ ٹی وی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ویڈیو کے بارے میں پوچھتے ہیں. دیکھو ایجادات فی نفس ہی نہ خراب ہے نہ اچھی ہیں. ایجادات فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی اور خراب نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال انہیں اچھا اور خراب بناتا ہے. ایک چاقو آپ کے کچن میں رکھا ہوا ہے، آپ اس سے سبزی کاٹیے تو بہت اچھا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیجئے تو بہت برا ہے. کیا نماز میں سجدے کی حالت میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ فرض نماز میں جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہی آپ کو پڑھنا ہے، لیکن نفل نماز میں بعض لوگوں نے اردو میں بھی دعا کرنے کی اجازت دی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہو، فاکثروا فی الدعاء، تو بہت زیادہ دعا کرو. تو بعض لوگوں نے نفل میں کسی بھی زبان میں دعا کرنے کی اجازت دی ہے، کر سکتے ہیں. لیکن فرض نماز میں جو طریقہ بتایا گیا ہے عربی میں پڑھنے کا وہی جو ہے ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ Can a person marry in the month of Muharram? Sure, he can marry. It is lawful in Muharram, not unlawful in this month. Everyone can get married in this month. It is lawful. ہمارے کرنول کے ایک کرنول کے چور کیا لکھا ہے اس میں کتنی مرتبہ کی جائے ایک رکعت کے اندر، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. دیکھیے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت 1، رکوع میں جاتے وقت 1، رکوع سے اٹھتے وقت 1، کتنا ہو گیا 3، اور جب تحیات میں سے اٹھا جائے تیسری رکعت کے لیے تو کتنی مرتبہ ہو؟ 4 مرتبہ ہو نا. یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کہ لوگ منہ میں بت لے کر کے آتے تھے اور بغل میں بت لے کر کے. چلو بھائی بت لے کر کے آتے تھے تو وہ تو تکبیر تحریمہ پہلے تو رفع الیدین سب کے یہاں ہے نا، وہ تو پہلے ہی دفعہ اٹھانے کے بعد گر جانا چاہیے. ایک دفعہ تو اٹھا سکتا ہے نا آدمی، وہ تو ہر ایک کے نزدیک ہے، دیوبندیہ کے بھی نزدیک ہے، بریلویہ کے بھی نزدیک ہے، سب کے نزدیک ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھا جائے. تکبیر تحریمہ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے. تو اگر وہ بت لاتے ہی تھے تو کم سے کم پہلی مرتبہ اٹھانے سے گر جانا چاہیے. اور یوں یہ روایتیں صحیح نہیں ہے، لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں. یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنے منہ میں یا بغل کے اندر جو پتھر چھپا کر کے لایا کرتے تھے. خلف الامام کو بالتفصیل دلیلوں کی روشنی میں واضح فرمائے. اس لیے دلیل کیا ہے؟
وہ حضرت عبادہ ابن صامت کی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پیچھے صحابہ کرام بھی پڑھ رہے تھے، آپ نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ میری آواز سے تمہاری آوازیں ٹکرا رہی تھی، مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جایا کرو۔ تو اب امام اگر کوئی قرات کر رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے چپ ہو جائیں، بس یہ کام آپ کو ہونا چاہیے، اور یہی صحیح ہے، اور تمام روایتیں اسی کی وضاحت میں آئی ہیں۔ مسلک اہل حدیث میں کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، یہ کس اصول و قوانین کے بنا پر؟ دیکھو، حدیث کو پرکھنے کے لیے محدثین نے جو اصول اور معیار بنائے ہیں نا، وہ قرآن سے ماخوذ ہیں سب۔ اس سلسلے میں مشہور حنفی عالم مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کا قرآنی معیار، حدیث کا قرآنی معیار۔ انہوں نے بتایا ہے کہ محدثین نے جتنے اصول حدیث کو پرکھنے کے لیے بنائے ہیں، سارے کے سارے قرآن سے مستفاد ہیں، اور ان اصولوں کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں۔ ان اصولوں کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، ان اصولوں کو بریلویہ بھی مانتے ہیں، ان اصولوں کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، تمام لوگ ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی ان اصولوں کو جو ہے ان اصولوں کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام اصول قرآن سے نکالے گئے ہیں، حدیثوں سے نکالے گئے ہیں، اور انہی کے اوپر قرآن جو ہے حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث سے مستفاد ہیں۔ کیا ہے لائف انشورنس؟ کرنا ہے یا نہیں؟ انگریزی میں لکھا ہے، انہوں نے اردو میں لکھ دیا ہے۔ دیکھو، لائف انشورنس ناجائز ہے، لائف انشورنس جیون بیمہ۔ بقیہ جیسے ٹرک انشورنس ہے، دکان ہے، شاپ انشورنس ہے، وہ سب جائز ہے۔ جی، شاپ کا انشورنس کرا سکتے ہیں، ٹرک کا انشورنس کرا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی عرب عالموں کی کتابیں اردو میں آ گئی ہیں، عربی سے جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے، یاد آپ ان کا مطالعہ کر لیں۔ لیکن جیون بیمہ کے تعلق سے سبھی لوگ متفق ہیں کہ حرام ہے، جیون بیمہ حرام ہے، لائف انشورنس۔ رہا ٹرک انشورنس ہے، دکان انشورنس ہے، مکان انشورنس ہے، اس سلسلے میں جواز کا جو ہے حکم لگایا گیا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے جو وراثت کا مال تقسیم کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ لڑکوں کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ، یہی حکم ہے۔ نہیں، مرنے سے پہلے ترکہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، چھوڑا ہوا، تقسیم بعد میں ہوتا ہے۔ باپ کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اپنی زندگی میں صرف اشارہ کر دے، ایک دم الگ مت کر دے، دے نہ دے مکمل، اس لیے کہ صرف اشارہ کر سکتا ہے، اتنا ایسا، اتنا ایسا، اتنا ایسا، اتنا ایسا، تم لوگ جو ہے جھگڑا مت کرنا، ایسا ایسا کر لینا۔ لیکن مکمل قبضہ جو ہوگا وہ مرنے کے بعد ہوگا، قبضہ جو ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوتا ان لوگوں کا۔ رمضان المبارک میں کیا ہے؟ 20 رکعت سنت تراویح پڑھنا ہے، یا 20 رکعت کتنا ہے؟ 8 رکعت۔ کتنے سوالات اس سلسلے میں آپ کریں گے تو مشہور مسئلہ ہے۔ احناف بھی اس کو مانتے ہیں کہ 8 رکعت ہی سنت ہے، اور زیادہ پڑھ لینا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، بولتے ہیں ایسا۔ لیکن اتنا سبھی کہتے ہیں کہ سنت 8 ہی رکعت ہے، لہذا 8 رکعت جب سنت ہے اور 3 وتر کل ملا کر کے 11 رکعت ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اسی کو کیجئے، کیوں آپ زیادہ بڑھا کر کے پریشانی مول لے رہے ہیں؟ اسلام میں تصویر کا اتارنا، دیکھیے، ایک جو ہے تصویر ہوتی ہے جو عکس ہے، عکس، ایک ہے بینی جیسا کچھ ہو رہا ہے، بینی اسی طریقے جیسے ویڈیو اتارنا۔ میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں
ان تک یہ بات پہنچا دی جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا تھا کہ یہ جو تقریر میں نے کی ہے، اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، موجود لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ نہیں آئے ان تک پہنچا دیں. اب یہ ایجاد سامنے ہے، اس کا بہتر استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس بات کو اسی طریقے سے جیسا کہ یہاں وہ بات ہوئی ہے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے تصویر کا جہاں تک عکس کا معاملہ ہے، بلا ضرورت تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے. جیسے پاسپورٹ کے لیے ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو ضرورت کے وقت تصویر کھنچوا سکتا ہے، بغیر ضرورت تصویر نہیں کھنچوانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ پینٹ اور شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، اسلام میں کسی لباس کے تعلق سے حلت یا حرمت کا معاملہ نہیں کیا گیا ہے. بس چند باتیں بتا دی گئی. ٹخنے کے نیچے نہ ہو، ایک بات، اور دوسرے زعفرانی رنگ کا نہ ہو، اور اس طریقے کا لباس نہ ہو کہ اس سے بدن کے اعضاء جو ہے ظاہر ہوں، یا ایسا لباس کہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہو. بقیہ کسی کٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے. چند وضاحتیں ہیں: ٹخنے سے نیچے نہ ہو، ریشمی لباس نہ ہو، اسی طریقے سے زعفرانی رنگ کا نہ ہو، بھگوا رنگ کا، اسی طریقے سے ایسا ہو کہ بھئی نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو، اور اسی طریقے سے بدن کے اعضاء نشیب و فراز نہ دکھتے ہوں. بقیہ اور کسی کٹ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی. قبرستان سے بوسیدہ ہڈیوں کو نکال کر مسجد تعمیر کرنا کیسا ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، ایک ہے قبرستان غیر مسلموں کا، مشرکین کا، ہاں وہاں سے پوری قبریں اکھاڑ کر کے پوری ہڈیاں وڈیاں نکال کر کے میدان کو صاف کر کے لے جایا جا سکتا ہے، اور وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. مسجد نبوی اسی پر بنی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی نا، وہاں پورے ایریے کے اندر مشرکین کی قبریں وغیرہ تھیں. جب مسجد بنانا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکین کی یہ قبریں اکھاڑ دی جائیں، اور باقاعدہ اچھی طرح کھود کھاد کر کے مٹی نکال کر کے اسے دوسری جگہ پھینک دیا گیا، لے جا کر کے دفن کر دیا گیا. تو اگر وہاں مشرکین کی قبریں ہوں تو وہاں صاف صفائی کر کے کھود کھاد کر کے اس زمین کو جو ہے لیول کر کے وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. لیکن اگر مسلمین کی قبریں ہیں تو کسی طریقے سے ان کا اکھاڑنا جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں علامہ البانی کی کتاب جو ہے احکام الجنائز کا مطالعہ کریں، تفصیل آپ کو مل جائے گی. خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کو اکھاڑ کر کے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا. کین وی گیٹ ٹو دا نان مسلم؟ کیا ہے the question is that a Muslim can marry a non-Muslim woman. So the point is that to marry non-Muslim woman is unlawful in Islam. Quran Hakim says, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Don't marry that woman who has not accepted the Islam Act. اگر مسلم ہے تو مسلم لڑکا اسلام لائے بغیر اس لڑکی کے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے. اور عمر کے اخبار پر چلتے ہیں، اگر علماء غلط راستے پر تو اس کا جی اچھا سوال ہے. علماء ہیں اور جرم ان کا بھی ہے جو لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمارے بھائی نے بتایا کہ ان کو کچھ معلومات نہیں ہے. ارے بھائی دنیا کے بارے میں تو ان کو معلومات ہے، ہر چیز کے بارے میں جو ہے معلومات رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں. علم نہیں رہتا تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل قیامت کے دن یہ کہہ کر کے کوئی چھٹکارا نہیں پائے گا کہ
جو ہے مجھے علم نہیں ہوا، اس وجہ سے جو ہے مجھے یہ بات معلوم نہیں ہوئی اور میں نہیں کر سکا. بہرحال اس سلسلے میں اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، پوچھا جائے گا. اور اس سلسلے میں اللہ اس سے کتنا مواخذہ کرے گا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ہے. لیکن مین مجرم جو ہے یہ علماء ہیں، ان کو جہالت اور کی تاریکی میں رکھنے والے، یہ بڑے مجرم ہیں. لیکن وہ چھوٹے مجرم ہیں، جرم کی حد سے وہ نکلے نہیں، اس لیے کہ ان کا کام تھا تحقیق کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عقل سے نوازا تھا، وہ دیکھتے، کوشش کرتے، ان کا کام تھا. بہرحال اگر وہ نہیں کر سکے تو اس سلسلے میں ان سے مواخذہ ہوگا. کس حد تک ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا علم ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی کتنی تکبیرات ہیں؟ 7 5 12 تکبیر زوائد. وہ جو تکبیر ہوتی ہے نا پہلے اللہ اکبر اور بولتے ہیں نا، اب اس کو چھوڑ کر کے 7 پہلی رکعت میں، جیسے اللہ اکبر ہے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے. زوائد یہ تکبیر تو فرض ہے، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ 7 مرتبہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے کھڑے ہوں گے جب، تو پھر اب 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 7 5 12 پہلی رکعت میں 7 تکبیریں تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر کے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں اٹھتی ہوئی تکبیر کو چھوڑ کر کے. 7 5 12 تکبیروں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی. مسجد کے بازو میں مکان ہو تو کیا امام کی اقتدا خواتین گھر پر کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں، اور آنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے صف جو ہے وہ مردوں کی ہوتی تھی، بعد والی صف بچوں کی ہوتی تھی، اور تیسری صف عورتوں کی ہوتی تھی. یہ انداز تھا. لہذا اگر مکان اس طریقے کا ہو، جیسے مسجد جیسے حجرہ ہے، حجرہ اور مسجد سے متصل ہے، تو اس سلسلے میں عورت جو ہے اقتدا کر سکتی ہے. مثلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نماز جنازہ ہو رہی تھی. کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں. مسجد میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے. میں اپنے حجرے میں تھی، میں اپنے حجرے میں تھی. ظاہر ہے کہ مسجد سے الگ حجرہ ہے، حجرہ مسجد میں داخل نہیں ہے، حجرہ الگ تھا. اس کے علاوہ مسجد کی جگہ ایکوائر کی گئی ہے، مسجد نبوی. حجرہ الگ تھا. مسجد میں نماز جنازہ ہو رہی ہے اور حجرے میں حضرت ام سلمہ نماز کی اقتدا کر رہی ہیں. لہذا اگر بالکل متصل ہو تو پڑھ سکتے ہیں. نہیں بول 2 امام پڑھاتے ہیں، وہ تو رات بھر نماز ہوتی رہتی ہے، رات بھر نماز ہوتی رہتی ہے. 2 امام پڑھاتے ہیں بھئی، ایک مرتبہ تو ایک امام پڑھاتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے وہ، اور رات بھر نماز ہوتی رہتی ہے. دوسرا آتا ہے پھر پڑھاتا رہتا ہے. کچھ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، جو لوگ پہلے اس میں شامل نہیں ہو سکے دوسرے اس میں شامل ہو گئے. حرمین میں ایسا ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہے کہ ایک مسجد میں تراویح ہو چکی ہے 11 رکعت، اور کچھ لوگ ہیں بیچارے دیر میں آنے والے ہیں، کاروباری آدمی، پھر دوسرا حافظ ان کو 11 رکعت پڑھا سکتا ہے اسی مسجد کے اندر. پھر تیسری مرتبہ تیسرا حافظ پڑھا سکتا ہے ان کو 11 رکعت. ارے 20 نہیں، تم 40 پڑھو نا اس انداز سے. حرمین شریف میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایک امام کبھی 20 رکعت نہیں پڑھاتا، امام بدل جاتا ہے. آپ دیکھیے نا، اس طرح امام بدل کر کے آپ 3 4 مرتبہ پڑھ لو، الگ الگ لوگ آ کر کے. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ امام نیت کہاں باندھتا ہے، امام رفع الیدین کرتا ہے کہ نہیں، آمین زور سے ہوتی ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کرتے پوچھتے آپ. حرمین شریف میں یہ بھی تو ہوتا ہے. 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے. قرآن حکیم میں جہاں محرمات کی بحث سے فرمایا گیا ان تجمعوا بین الاختین، حرام ہے 2 بہنوں کا جمع کرنا. اس سلسلے میں اگر 2 بہنوں سے کسی بدبخت نے نکاح کر لیا ہے تو پنچ بیٹھ کر کے ایک بہن کو اس کے نکاح سے فوراً نکال دیں. نکاح ہوا ہی نہیں، اس کو اس سے الگ کر دیں. نکاح ہوا ہی نہیں، وہ اس کے ساتھ تو حرام کاری کر رہا ہے، وہ اس کو فوراً اس سے الگ کر دیں. جی پروویڈنٹ فنڈ پر زکات ہے. جی ہاں، ہر سال وہ لسٹ آ جاتی ہے کتنا بڑھا کیسے کیوں زکات پڑی ہے، تفصیل اس میں مل جائے گی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر بھی زکات ہے. قبروں کی زیارت کیسے کریں؟ قبروں کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں اور السلام علیکم یا اہل القبور، وہ جو دعا ہے نحن سلفنا
انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ ہے. اسی طریقے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، تو السلام علیکم کہہ کر کے وہاں داخل ہوں، اور اس طریقے سے آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائیں مردوں کے لیے کہ جو توحید پر اٹھ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے درجات کو بلند کرے. جو قبروں میں جو ہے عذاب میں مبتلا ہیں اور مومن ہیں، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما. اردو میں دعائیں کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ کی باری تھی، آپ نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے لگ گئی کہ آپ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع گئے ہیں، اور آپ جب جنت البقیع گئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر قبر والوں کے لیے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا کر. اس طرح قبرستان جائے السلام علیکم اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر کہہ کر کے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ جو لوگ توحید پر اٹھ گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر، ان کے گناہوں کو معاف فرما، وغیرہ وغیرہ. 10واں 20واں جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے. یہ میں ایک بیوپاری ہوں اور میں ناریل بھی بیچتا ہوں. جمعہ کے روز مسلمان ناریل خریدنے آتے ہیں اور ہفتہ کے روز ہندو خریدنے آتے ہیں، کیا اس کا بیچنا غلط ہے؟ کیا نہیں، بیچ سکتے ہیں، آپ خود بھی خریدنے دیں. ہاں یہ ہے کہ مزار کے قریب جا کر کے اور مندر کے قریب جا کر کے اس طریقے سے بیچنا یہ صحیح نہیں ہے. تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ہو جائے. باقاعدہ وہاں دکان مت لگائیے. آپ کی اگر ناریل کی دکان ہے، ہندو آندے، عیسائی آندے، مسلمان آندے، کوئی بھی آندے. کافروں کے ہم مفت میں کھانا یا پانی پینا ناجائز ہے یا جائز؟ پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اگر کھلا رہا ہے تو. لیکن شرط یہ ہے، یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ ان کے تہواروں کے دنوں پر ہمارے یہاں کچھ نوکرانیاں ہیں. ام المومن سے پوچھا گیا، ام المومنین ہمارے یہاں کچھ نوکرانیاں آتی ہیں اور وہ مجوسی ہیں اور اس طریقے سے دوسرے مذہب کی ہیں، تو وہ تحفے تحائف دیتی ہیں، ہماری دعوتیں کرتی ہیں، تو کیا ان کی دعوت میں جانا، ان کے تحفے تحائف قبول کرنا کیسا ہے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھل وغیرہ لے لیا کرو، یا جس چیز کے بارے میں تمہیں شبہ ہو اس کو چھوڑ دیا کرو. مثلا گوشت وغیرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر نہ ذبح کیا ہو، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہ سور کا گوشت ہو یا کسی چیز کا گوشت ہو، تو ایسی چیزیں جس کے بارے میں شک ہو چھوڑ دیا کرو. بقیہ اور کوئی چیز ایسی ہے تو آ کر کافر کھلا رہا ہے، کھلا سکتے. کیا ہے کی کس نے کہیں کہ کیا ہے، انگلش میں لکھا ہے اور اردو میں ہو گیا ہو. واٹ از دا پیریڈ اینڈ اوریجن آف 4 امامس اینڈ بخاری ایکسپلین ان اردو اونلی. ٹھیک ہے، ایسا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 80 کے اندر پیدا ہوئے، 80 ہجری میں، اور 150 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور جس سال انتقال ہو رہا ہے اسی سال امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا مجھے. واقعہ کیا لطیفہ ہے کہ ایک بچہ آیا دوڑا دوڑا، کہا کہ مولوی صاحب وہ چاروں امام ایک جگہ بیٹھے اور تمام نے ایک دوسرے کی فقہ کو دیکھ لیا اور کہا کہ سب کی فقہ صحیح ہے، کوئی کسی کی فقہ کے اوپر عمل کر لے تو چلے گا. میں نے حیرت سے کہا کہ چاروں امام بیٹھے، یہ بیٹھنا جو ہے یہ کیا عالم ارواح میں ہوا تھا؟ کہنے لگا کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک مر رہا ہے تو دوسرا پیدا ہو رہا ہے، یہ میٹنگ کدھر ہوئی؟ یہ تو عالم ارواحی میں ہو سکتی ہے. تو ایسا معاملہ ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 کے اندر پیدا ہوئے. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں ہوئے، اور حضرت امام مالک غالباً 153 میں، 93 ہجری میں. یعنی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کے دوسرے سال یہ اب قاسم حسین کے اوپر حملہ کیا ہے، برابر ہے. ہاں، اس طریقے سے تاریخ آپ تفصیل سے دیکھ لیں. جی 204 میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، اور 93 میں یہ ہیں حضرت امام مالک ہیں، 150 میں حضرت امام شافعی ہیں، اور 80 کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ ہیں. پلیز ٹیل می کیا ہے
want to see the future. Can we see? یہ کیا ہے؟ استخارہ means to seek advice from God. To seek advice from God. That is called استخارہ. استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ first you have to perform 2 rakats. And after that you want to go to your bed and recite that dua, Allahumma inni astakhiruka bi'ilm. After that you must sleep, and in your sleep Allah will convert your heart to the right thing. First time, if it is not enough, do it second time, do it third time. Allah will give you the right thing and convert your heart to the right thing. It is a system of, it is the method of istikhara. اس کو اردو میں یوں سمجھیں کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. ایک دعا آتی ہے, اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پڑھ لیں, آپ لکھا ہوا آتا ہے اللہم انی استخیرک بعلم, اور اس کے بعد جو دعا پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں جو خیر کی بات رہے گی وہ ڈال دے گا. اس لیے کہ آپ خیر مانگ رہے ہیں نا, اللہم انی استخیرک بعلم, مجھے علم نہیں ہے, اے اللہ میں تجھ سے خیر کا مشورہ طلب کر رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح ایڈوائس دے دے گا. اور یوں کہا گیا استخارے کی دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو باقاعدہ قرآن کی طرح سکھایا کرتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ طلب کرو, ایسے پڑھ کر. جی وہاں ایک پردے کے پیچھے چھپا رہتا ہے کوئی بڈھا, وہ یہاں سے لوگ سوالات بھیجتے ہیں, وہ جوابات دیتا ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ سب بدعت ہے, خرافات ہے, وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, سب بدعت ہے, یہ خرافات ہے. یہ آدمی کو خود کرنا, خود مشورہ اللہ سے طلب کرنا. وہ تو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے. وہ کیا ہے, یہ روایت ضعیف ہے, وہ سراج و امتی والی روایت. زاہبی وغیرہ نے اس کے اوپر اچھا کلام کیا ہے. عیدگاہ میں نماز اور خطبہ کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عیدین میں عورتیں بھی جائیں, یہاں تک کہ حائضہ عورتیں بھی جائیں, مگر نماز نہ پڑھیں, دعا میں شریک رہیں. دعا میں شریک رہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ Is it correct to make due by after نماز؟ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ دعا ہے کیا؟ ایسا دعا ہے, میں سمجھے وہ بائی دا امام. کیا ہے یعنی امام کے ساتھ کیا؟ تو بائی کیوں لکھے ہیں آپ؟ ود لکھنا چاہیے نا. تو امام کے ساتھ دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. امام ہاتھ اٹھا کر کے کرے اور پیچھے لوگ آمین آمین بولتے رہے, اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تراویح کی نماز کس نے قائم کی؟ تراویح کی نماز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور آپ نے 3 دن پڑھ کر کے بھی 3 راتوں بتایا, اور جو آپ نے پڑھا وہ وہی 8 رکعت تھی, 8 3 11. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ گھروں میں پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا, تمیم داری کو حکم دیا عورتوں کو جا کر کے 11 رکعت پڑھائیں, اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ مردوں کو 11 رکعت پڑھائیں. یہ موطا امام مالک میں ہے, حضرت عمر نے خود حکم دیا 11 رکعت پڑھانے کا. What is different between حدیث and سنہ؟ دیکھو حدیث اور سنت کے درمیان کیا فرق ہے. حدیث اور سنت کے درمیان فرق یوں سمجھیں کہ سنت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا, اور عمل کو آپ جانیں گے کیسے؟ حدیث کے ذریعے تو جانیں گے. حدیث جو ہے یہ سنت کے جاننے کا ذریعہ ہے, حدیث کے ذریعے سنت کو جانیں گے. حدیث ہی میں
یعنی آپ نے نماز کیسے پڑھی آپ کو کیسے معلوم؟ حدیث میں معلوم، حدیث میں لکھا ہوا ہے آپ نے اسی طرح نماز پڑھی تو نماز پڑھنا ہے سنت. آپ نے نفل کیسے پڑھی؟ نفل پڑھنا سنت، یا آپ نے کوئی سنت ادا کی تو آپ کو حدیث کے ذریعے معلوم ہوا. تو گویا کہ سنت کو معلوم کرنے کا ذریعہ حدیث ہے اور حدیث آپ کے عمل کو بولتے ہیں. بچہ یا بچی پیدا ہو تو اذان دینا چاہیے نہیں. دیکھو پہلے یہ تھا کہ داہنے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، لیکن تحقیق یہ ہوئی کہ بھئی داہنے کان میں بھی اذان دے دو اور بائیں کان میں بھی اذان دے دو. ابھی تحقیق جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت آپ کے نواسے آ کر اپنی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے تو کیا نماز میں اتنے سے خلل نہیں ہوتا؟ جیسے خلل نہیں ہوتا. بچے کو اڑا سکتے ہیں آپ، ایک طرف کر سکتے ہیں، جیسے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا. رمضان کے موقع پر افطار کے وقت میں اگر کوئی ہندو کوئی چیز بھیجے تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ کھا سکتے ہیں. وہی شرط ابھی میں نے بتایا کہ ایسا کوئی شبہ والا کھانا نہ ہو. Is touching the feet of parents showing respect to bow down before parents or any other person who is respected in the view of everyone? It is not lawful in Islam. It is haram, it is shirk, it is bid'ah. یعنی ماں باپ کے پیر چھونا تعظیم کے لیے یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنے دوست سے ملوں تو اس کے لیے جھکوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا. کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس سے لپٹ جاؤں اور بوسا دوں؟ کہا نہیں. کہا کہ میں اس سے ہاتھ ملاؤں مصافحہ کروں؟ بولے ہاں. جھکنا منع ہے. Who is امام مہدی؟ امام مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں وہ آئیں گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے. مہدی کے ظہور کا عقیدہ یہ صحیح ہے. بعض لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں اور اہل حدیثوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے. وہی کہیں گے کہ چلیے آپ نماز پڑھائیے. درس قرآن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، عادت نہیں بنا لینی چاہیے. اگر کوئی خاص بات ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، ویسے عادت نہ بنائیں. پاخانہ ہوتا ہے وہ. دیکھیے یہ جو سوال آیا، جمعیت اہل حدیث اور احناف آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. دیکھو برا بھلا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ چند اختلافات ہیں، وہ حدیث کے تعلق سے ہیں، سنتوں کے تعلق سے ہیں. اس کا آسان حل یہ ہے کہ برا بھلا نہ کہتے ہوئے افہام و تفہیم کی راہ ہموار کی جائے اور سنجیدگی سے غور کیا جائے اور جو حق ہے اسے قبول کر لیا جائے. جس کے پاس حق ہے وہ بتائے. برا بھلا کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. برا بھلا کہنا ایک دوسرے کو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ اختلاف کو مزید ہوا دینے والی بات ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دلائل پر غور کیا جائے، کون کیا بولتا ہے، دونوں کی باتیں سنی جائیں، افہام و تفہیم کی راہ ہموار ہو، اور اگر حق کوئی چیز نظر آتی ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو حق قبول کر لینا چاہیے. جس کے پاس حق ہو حق کو قبول کرنا چاہیے. اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، عام بات ہے کہ سود خور ہے، تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر بات
بات واضح نہ ہو تو خواہ کھود کرید نہیں کرنا چاہیے، دعوت دے تو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں اگر بات عام ہو گئی ہو تو پھر اس کے ہاں دعوت کھانا یا اسی طریقے سے جو ہے اس کے ہاں کھانا وانا کھانا جائز نہیں ہے. ایک سوال آیا بڑا اچھا ہے، نماز پڑھتے وقت آس پاس تصویر نہ ہو مگر جیب سے سکہ گر جائے اس پر تصویر بنی ہوتی ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی اس پر گھنڈی کے اوپر کوئی روایت میں نے پڑھی تھی کہ ایسے کوئی مکھی کی تصویر ایسا بنی ہوئی تھی، کچھ کھدی ہوئی تھی. اس وقت روایت میرے ذہن میں نہیں ہے، لہذا اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ سکہ وکا اگر اس طریقے کا ہو تو جائز ہے. بہت سے عرب عالم جیب میں پیسہ رکھے رہتے ہیں، اس پر تو باقاعدہ تصویر شافعیت وغیرہ کی ہوتی ہے. Who is the founder of URS? URS کا فاؤنڈر بدعت کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، نہ جانے کس موڑ پہ اور کہاں کہاں لوگ کیا کیا ایجاد کر لیا کرتے ہیں. بہرحال تحقیق ضروری ہے، پہلے کس آدمی نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ایک تحقیق طلب چیز ہے. کین اے مسلم ایڈریس himself as an اہل حدیث اور a حنفی شافعی etc. دیکھو آدمی اپنے آپ کو کچھ بھی بولے، اس میں یہ دیا کیا کوئی مسلمان، ایک مسلمان اپنے آپ کو حنفی اہل حدیث شافعی یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے؟ دیکھو جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، نام کچھ بھی رکھ لے، منہج دیکھا جائے کتاب و سنت منہج ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اس 73 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی اور اس میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، بقیہ سب جہنمی ہوں گی. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے نام نہیں بتایا تھا، آپ نے یہ بتایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ منہج دیکھا جائے. ہاں نام رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ایک جگہ پر بہت سارے فرقے ہو گئے ہوں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ فرقے کتاب و سنت سے دور ہٹے ہوئے ہوں، تو کوئی آدمی اپنا نام اہل حدیث رکھ کر کے یوں ممتاز ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا نام رکھ لے جس سے امتیاز ہو اور یہ پتا چلے کہ بھئی کتاب و سنت کے قریب یہ ہے، تو ایسا نام رکھ لینا درست ہے امتیاز کے لیے. اور اگر سارے نام ختم ہو کر کے صرف اسلام ہی باقی رہ جائے تو سب اپنے آپ کو مسلم کہیں. یہ ہے منہج دیکھا جائے، طریقہ دیکھا جائے، کتاب و سنت کے مطابق کون عمل کرتا ہے.